إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اور بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الروم کی ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں یہ بات بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے اور بیویاں بنائیں تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت، الفت، شفقت، رحمت اور مودت ڈال دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. حضرات، ایک جمعہ پہلے خطبے میں نے آپ کے سامنے نکاح کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں. وعدے کے مطابق اسی سلسلے کی ایک اور کڑی، کچھ اور باتیں آج کے خطبے جمعہ میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. حضرات دیکھو، شادی اور بیاہ انسانی زندگی میں ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے اور ایک نازک مرحلہ بھی ہوتا ہے. فیصلہ اگر ہم نے صحیح کر لیا، ہمارے قدم اگر صحیح راستے پر چل پڑے تو پھر زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ملتی ہیں. لیکن اس نازک موقع پر اگر ہم نے غلطی کر دی، فیصلہ غلط کر لیا، تو لڑکی جو صحیح ہے اس کو غلط لڑکا مل گیا، یا لڑکا غلط صحیح ہے، لڑکی اس کو غلط مل گئی، تو یہ وہ فیصلہ ہوتا ہے جو بقیہ ساری زندگی ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے اور ہمیں رونا پڑتا ہے، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، شریعت کہتی ہے کہ ہم اپنی تدبیر اپنی جگہ رکھیں، اپنی سوچ اپنی جگہ رکھیں، اپنا رائے مشورے سب اپنی جگہ رکھیں. اس نازک مرحلے پر، موقع پر سب سے پہلے ہمارے رات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت سے مدد کی دعا کریں. دعاؤں کا سہارا لے کر ہم اپنے قدم کو آگے بڑھائیں. اور دعا ہمیں سکھلائی گئی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروردگارا، ہمیں ہماری بیویوں کو اور بچوں کے لیے، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور متقیوں کا ہمیں امام بنا. دیکھو، یہ دعا ہر شخص کے لیے ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اور ایسا بھی نہیں کہ شادی کے بعد ہی یہ دعا کر پڑھنی ہے، بلکہ شادی سے پہلے بھی جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے
ان کے لیے بھی اس دعا کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ انہی دعاؤں کے ذریعہ سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں صحیح فیصلے اور درست فیصلے لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو دعاؤں کا سہارا۔ اسی طرح دیکھیں نکاح، شادی بیاہ زندگی کا ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے، اہم ترین موقع ہوتا ہے، تو پھر اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تو ہے استخارہ اور دوسرا ہے استشارہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے ہر اہم مرحلے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیے، صلاۃ الاستخارہ کا اہتمام کیجیے اور اللہ رب العزت سے خیر اور بھلائی طلب کیجیے اور کہیے کہ اللہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ رشتہ لینے جا رہے ہیں، ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہی معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔ ایسی دعا اللہ سے کر لی آپ نے۔ اب اس کے بعد استشارہ کا نمبر آتا ہے کہ لوگوں سے بھی آپ مشورہ طلب کیجیے۔ آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، ان سے مشورہ لے کر آگے بڑھیے، اس لیے کہ عربی میں کہا جاتا ہے ما ندم من استخارہ ولا خاب من استشارہ، کہ جو شخص استخارہ کر کے کوئی کام کرے وہ زندگی میں کبھی ندامت اور شرمندگی اس کو نہیں اٹھانی پڑے گی، اور جو شخص مشورے لے کر اپنے قدم آگے بڑھائے تو وہ کبھی زندگی میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا اس کو، وہ کامیاب ہوگا۔ مشورہ طلب کیجیے، آپ مشورہ لیجیے، یہ رشتہ ہے ہمیں کرنا ہے، کیسا ہے یہ رشتہ، مشورہ لیجیے لوگوں سے۔ اور دیکھو مشورہ دینے والے کی اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے، مشورہ جو دے رہا ہے اس کے اوپر بھی یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے۔ لڑکا یا لڑکی کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوچھنے والے کو، مشورہ لینے والے کو صحیح مشورہ دیں۔ ہمیں کوئی لڑکے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ لڑکا غلط ہے، پر پوچھنے والے کو ہم کہہ رہے ہیں لڑکا بہت اچھا ہے، یہ غلط مشورہ ہے اور زندگی کی بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ آپ سے کسی لڑکی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ہم سے پوچھا جا رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ لڑکی غلط ہے، پھر بھی ہم پوچھنے والے سے کہہ رہے ہیں لڑکی بہت اچھی ہے، یہ زندگی کی بہت بڑی خیانت ہے۔ اور مشورہ ہمیشہ دیکھو دینا ہے تو صحیح دو، اور اگر مشورہ نہیں دینا ہے تو خاموشی اختیار کرو، کہہ دو کہ بھائی ہم نہیں بولنا چاہتے، آپ کسی اور سے مشورہ لے لیجئے۔ مشورہ کبھی زندگی میں کسی کو غلط نہیں دینا چاہیے۔ دیکھو غیبت کتنا بڑا جرم ہے، شریعت نے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، لیکن جہاں رشتوں کا معاملہ آ جائے وہاں غیبت خامی کیا ہے، لڑکے لڑکی میں برائی کیا ہے، آپ کو بتانے کی اجازت دی گئی ہے، گنجائش ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگی اللہ کے نبی، ان کا طلاق ہو گیا تھا، رشتے آ رہے تھے، کہا اللہ کے نبی رشتے آنے لگے ہیں، معاویہ کا رشتہ آیا ہے، ابو جہل کا رشتہ آیا ہے، میں کس سے شادی کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی کسی کی غیبت اور کسی کی برائی پیٹھ پیچھے پیغمبر نے نہیں کی، لیکن یہاں ایک عورت کی زندگی کا مسئلہ ہے اور یہاں وہ آپ سے مشورہ لینے آئی ہے، اس لیے آپ نے فوراً کہا کہ فاطمہ معاویہ کا آپ کے پاس رشتہ آیا ہے، ابو جہل کا رشتہ آیا ہے، فَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُولُوكٌ فَلَا مَالَ لَهُ۔ تو فاطمہ سنو، یہ جو معاویہ ہے نا، ان کے پاس مال نہیں ہے، یہ بہت غریب ہے، ان کے پاس جائیداد نہیں ہے۔ دیکھو غربت اور فقیری یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ہر عورت چاہتی ہے کہ جو اس کا شوہر ہونے والا ہو وہ اتنے پیسے کا تو مالک ہو کہ ہمارا صحیح انتظام کر سکے، ہمیں کھلا پلا سکے، اور مشورہ دینے والے کو ہر ناحیے سے چاہیے کہ سامنے والے کو وہ اچھا مشورہ دے۔ پیارے نبی نے فرمایا فَصَعْلُوكُ لَمَا لَهُ، معاویہ کا رشتہ آیا ہے پر ان کے پاس کچھ مال نہیں ہے، وَأَمَّا أَبُو جَهْلٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، اور یہ جو دوسرا رشتہ ہے ابو جہل کا، یہ تو وہ ہیں جنہیں عورتوں کو مارنے کی عادت ہے، یہ بیویوں کو بہت مارتے ہیں، تو وَلَا يُنكِحُ أُسَامَةَ، کیوں نہیں تم اسامہ سے شادی کر لیتی، اسامہ سے نکاح کر لو۔ مشورہ دیکھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی کے مشورے پر میں نے اسامہ سے شادی کر لی اور زندگی میں مجھے اتنی خوشیاں ملی اور زندگی میں مجھے اتنی برکتیں ملی، اور نبی کے مشورے کی یہ برکت رہی کہ اسامہ جیسے صالح متقی پرہیزگار بندہ جو ہے شوہر کی شکل میں مجھے ملا۔ تو مشورہ لینا چاہیے، مشورہ صحیح دینا چاہیے۔ آج اس امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، وہیں سب سے بڑا ایک سبب یہ ہے ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ رشتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو صحیح مشورہ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہے کہ اس مال میں گھاٹا ہے،
پھر بھی اس کا 20 لاکھ روپیہ لگوا دیا. اسے معلوم ہے اس پراپرٹی میں گھاٹا ہے, پھر بھی اسے معلوم ہے اس کے کاغذات نہیں صحیح ہے, یہ مال اس لائق نہیں ہے, اچھی طرح جانتا ہے, جان بوجھ کے اپنے بھائی کو لے جا کے اس پراپرٹی میں پھنساتا ہے اور پھر جو ہے ناجائز رشتوں میں لے جا کے جوڑ دیتا ہے. سب کچھ اسے معلوم ہوتا ہے, پر وہ صحیح مشورہ نہیں دیتا. اس لیے اس امت کی ذلت و رسوائی مقدر ہو چکی ہے. رشتوں کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, مشورہ دینا ہے تو صحیح دو, ورنہ زبان پر تالے لگا لو, دوسرے کی جانب رہنمائی کر دو. میرے بھائی اور دوستو, دیکھو شادی بیاہ کے سلسلے میں شریعت ہمیں یہ بھی تعلیم ایک دیتی ہے جو بہت اہم تعلیم ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی کا لحاظ کیا جائے. دونوں کو راضی, لڑکی کے لیے کسی لڑکے کا رشتہ آیا ہے تو لڑکی کو منظور ہونا چاہیے, لڑکے کے لیے کوئی لڑکی کا رشتہ آیا ہے تو لڑکے کو منظور ہونا چاہیے. دونوں کی رضامندی ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے اور خیال رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ معاف کرنا, سماج اور معاشرے کی یہ حالت ہے کہ دیکھو ماں باپ کبھی بعض ماں باپ ایسے ہیں جنہیں علم نہیں ہے شریعت کا یا جانکاری نہیں ہے, وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, ہم جہاں اپنے بچوں کی شادی کرانا چاہیں گے وہیں ان کی شادی ہوگی. ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ماں باپ کو اس طرح اختیار نہیں ہے, دونوں کو رضامندی کا ہونا, دونوں کے خوشیوں کا ہونا ضروری ہے. دیکھو بہنیں ہوتی ہیں, 2 بہنیں بچپن میں ہی وعدہ کر لیتی ہیں میں تیرے بیٹے کو اپنا داماد بناؤں گی, ایک بہن کہتی ہے تیری بیٹی کو میں اپنے بہو بناؤں گی. 2 بھائی آپس میں بچپن میں وعدہ کر کے بیٹھے ہوئے, 2 رشتہ دار آپس میں وعدہ کر کے اب وہ 2 بچے جب بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, اب لڑکا کو لڑکی نہیں پسند ہے اور لڑکی کو لڑکا نہیں پسند ہے. اب ماں باپ زبردستی کر رہے ہیں, نہیں, عزت بچانے کے لیے ماں باپ کی تمہیں شادی کرنی پڑے گی. جہاں میں نے وعدہ کیا, جہاں میں نے عہد کیا ہے, جہاں میں نے وہ جو ہے وعدہ اور سب کچھ کر, شادی تمہیں وہی کرنی ہے جہاں میں چاہوں گا. اس طرح کی زبردستی شریعت نے ماں باپ کو بالکل اختیار نہیں دیا. اس طرح سے اچھا دیکھو پریشر میں آ کے, زبردستی میں آ کے اگر بچے کہیں ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے شادی کر بھی لیتے, زندگی بھر روتے, نہ بیوی کو خوش رکھ پاتے ہیں, نہ بچوں سے ان کا دل لگتا ہے, اس لیے کہ ان کی خوشی کا وہ اور ان کی رضامندی کا وہ رشتہ تھا ہی نہیں. ہاں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ ایسی جگہ شادی کرنے پر ضد نہ کریں جہاں کے رشتے سے ماں باپ ناراض ہوں, ناپسند ہو. وہ رشتہ آپ اپنے لیے قبول مت کیجیے جس رشتے پر ماں باپ کی ناراضگی آ جائے. اس لیے کہ ماں باپ اگر ناراض ہو گئے اور اس کی ناراضگی کو لے کر رشتہ آگے آپ نے بڑھایا, زندگی میں کبھی برکت نہیں ہوگی, زندگی میں کبھی تمہاری رحمتیں نازل نہیں ہو سکتی. ماں باپ کو یہ اپنی جگہ صحیح ہے بات, لیکن ماں باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ زبردستی پریشر ڈال کے اپنے بچوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی دوسری جگہ ایسی جگہ رشتہ کرے جہاں لڑکے یا لڑکی کو منظور نہیں ہے, رضامندی نہیں ہے. یہ آپ اور بات ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ باپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی سے رائے مشورہ لے لے. کوئی رشتہ آیا آپ کی بچی کا, آپ ڈائریکٹ قبول مت کیجئے, آپ بیٹی سے مشورہ لیجئے. بیٹی یہ رشتہ آیا ہے تمہارے لیے, ذرا دیکھو یہ رشتہ تمہیں منظور ہے کہ نہیں منظور ہے. بیٹی سے مشورہ, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اپنے بچیوں سے جب مشورہ لیتے ہیں نہ ہاں کرتی ہیں نہ کرتی ہیں, ہم کیا کریں, کیا کیا جائے ایسے معاملے میں. بیٹیوں سے مشورہ لیتے ہیں پر وہ نہ ہاں کہتی ہیں نہ کہتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا, اذنھا سماعتھا, اگر وہ خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے اور پھر اپنے قدم آگے بڑھاؤ. وَإِنْ أَبَتْ, اگر وہ انکار کر دے رشتے سے, فَلَا جَوَازَ عَلَيْهِ, کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ زبردستی آپ جا کر ان کا شادی کریں. ہاں یہ اور بات ہے, آپ کو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے پورا اختیار ہے, یہ اختیار پورا ہے کہ آپ سمجھائیں اپنے بچیوں کو. اگر وہ رشتہ, دیکھو بچے ہیں بچیاں ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے بہکاوے میں آ جاتی ہیں, ان کے ناجائز رشتوں میں آ جاتی ہے بیچاری بہکاوے میں, ان کو سمجھ نہیں آتا, عمر کے اعتبار سے تجربہ نہیں ہوتا اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو ایسی جگہ پر آپ پیار سے ان کو سمجھائیے, یہ رشتہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ رشتہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے, یہ رشتہ کرو گے خوش رہو گے, یہ رشتہ کہو گے ناخوش رہو گے. اس طرح سمجھانے کا ماں باپ کو پورا اختیار ہے, لیکن زبردستی کرنے کا شریعت نے ماں باپ کو اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ زبردستی وہاں شادی کریں جہاں بچے راضی نہ ہو. اسی طرح آپ دیکھو انتخاب رشتہ کا معاملہ آتا ہے, لڑکی ہے اس کے لیے لڑکا تلاش کرنا ہے, لڑکا ہے اس کے لیے لڑکی تلاش کرنی ہے. انتخاب رشتہ میں شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ سب کچھ دیکھ لو پر اس کی دینداری مت بھولو. پہلے یہ دیکھو کہ وہ کیسا ہے, دیندار ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع,
معاشرے میں عام طور پر لڑکے جو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں 4 چیزوں کی بنیاد پر کرتے ہیں. لمالہا، اس کی دولت دیکھ کر کوئی شادی کر لیتا ہے. ولحسبہا، کوئی خاندان دیکھ کر شادی کر لیتا ہے. ولجمالہا، کوئی اس کی خوبصورتی دیکھ کر شادی کر لیتا ہے. ولدینہا، کوئی اس کا دین دیکھ کر شادی کر. فاظفر بذات الدین تربت یداک، ایسا کرو دین کو دیکھ کر شادی کرو، زندگی کامیاب ہو جائے گی، دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے گی. اور اگر تم نے مال دیکھا اور دین کو نظر انداز کر دیا، تم نے خاندان دیکھا، دینداری نہیں دیکھی، اور تم نے خوبصورتی دیکھی، اس کا دین نہیں دیکھا، تو یاد رکھو یہ دنیا تمہارے لیے نرک بن جائے گی. یہ دنیا سے خوشیاں تمہاری مٹا دی جائیں گی، برکتیں اڑ جائیں گی، اور زندگی جینا تمہارے لیے اچینن ہو جائے گا. اور دین کی بات جب آئی تو یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ دین بھی دیکھو اور اخلاق بھی دیکھو. آپ اس کو غور سے سنیے، دینداری بھی دیکھو اور اخلاق بھی دیکھو. اس لیے کہ ہر دیندار اخلاق والا نہیں ہوتا، اور ہر اخلاق والا دیندار نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ دیکھیں کسی کو 5 وقتہ آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دینداری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، پر وہ مسجد سے جب باہر جاتا ہے اس کی زبان میں سختی ہے، اس کی زبان میں کڑوا پن ہے. وہ بولتا ہے تو تیر کی طرح دل پہ لگتا ہے، وہ بولتا ہے تو وہ آگ اگلتا ہے. اس کا مزاج نہیں صحیح، سخت مزاج، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں سے محبت نہیں، اس کے لین دین نہیں صحیح، اس کے معاملے نہیں صحیح. وہ باہر جاؤ تو وہ اخلاق سے گرا ہوا آدمی لگتا ہے. تو پھر آپ صرف دینداری مت دیکھو، اس کے اخلاق و کردار دیکھو. اور اسی طرح بہت سارے اخلاق والے ہیں، اچھے مزاج کے ہیں، بات کرنے میں اچھے ہیں، ان کا لین دین صاف ہے، سب کچھ ہے، پر وہ نمازی نہیں تو دیندار نہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے اور تم اس کے دین اور اخلاق دونوں سے راضی ہو جاؤ، اور اگر دونوں سے تم مطمئن ہو جاؤ فزوجوہ، شادی کر دو فوراً. الا تفعلوا فتنة تكن فتنة في الارض وفساد كبير، اگر دینداری دیکھ کے اخلاق دیکھ کے شادی نہیں کرو گے دنیا میں فتنے پیدا ہوں گے، دنیا میں فساد برپا ہوگا، دنیا میں جھگڑے اور لڑائیاں ہوں گے. اور معاشرے میں جا کر گھوم کے دیکھ لو، جن کی شادیاں دین اور اخلاق کی بنیاد پر نہیں کی گئی ان کے رشتے 2-4 مہینے بھی نہیں نبھ پاتے، 2-4 مہینے بھی نہیں ان کی گاڑی چل پاتی. کروڑوں کا خرچ کیا ہے شادی میں، دین اخلاق نہیں دیکھا، سال بھر میں وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سال بھر میں وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. طلاق، خلا، لڑائی جھگڑے فساد کا مسئلہ آتا ہے، اس لیے کہ ہم نے شادی کی بنیاد جو ہوتی ہے شریعت نے رکھی ہے، دین اخلاق کو ہم نے دیکھا نہیں. اسی طرح آپ دیکھو شادی بیاہ کے تعلق سے ہمیں یہ بھی ایک تعلیم دی گئی کہ لڑکے کو چاہیے جس لڑکی سے شادی کر رہا ہے وہ اسے ایک نظر دیکھ لے، اسے دیکھ لے، اس کے بعد شادی کرے. اور اسی طرح لڑکی کو بھی اجازت ہے، گنجائش ہے کہ وہ بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے. معاشرے کا معاملہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لڑکا ہی لڑکی کو دیکھنے جائے گا، لڑکی لڑکے کو نہیں دیکھ سکتی. نہیں، لڑکی کو بھی گنجائش دی گئی ہے اسلام میں، اگر دیکھنا چاہے تو وہ بھی لڑکے کو دیکھے، شادی کرنی ہے اس کو. یہ اور بات ہے، شریعت نے لڑکے کو حکم دیا ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھے. اور معاشرے کا حال کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے لڑکا لڑکی دیکھے. حال کیا ہوتا ہے؟ پورا خاندان لڑکی کے گھر اتر آتا ہے، سیلاب کی طرح پورے خاندان لڑکی والے کے گھر لڑکے دیکھنا لڑکے کو ہے، اور خاندان امڑ کے آ گیا ہے، وہاں بیٹھا، کھایا پیا. اور پھر دیکھ تو آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب تک خاندان کے ہر آدمی کو لڑکی پسند نہ آ جائے شادی نہیں ہوتی. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کر لیا ہے، لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی، پھر بھی رشتہ ختم ہو گیا، پھر بھی رشتہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ وہ لڑکے کی جو بہن ہے نا اس کو لڑکی پسند نہیں ہے. ارے بہن سے شادی کر لی ہے، جس کو گزارا کرنا وہ پسند کر چکا، پر بہن کی وجہ سے آپ نے رشتہ توڑ دیا. اور اس سے بھی بڑی بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو لڑکی کو دیکھنے ساتھ میں جو فرینڈز گئے تھے، جو دوست گئے تھے، لڑکے نے تو پسند کر لیا پر دوستوں نے لڑکی کو پسند نہیں کیا. لیا کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ وہ دوست نہ جائے کہاں کے منہ مارے، اور ایک لڑکی کو لا کے فرینڈ کے سامنے بٹھا دیے، اور فرینڈ نے انکار کر دیا، لڑکے کو پسند ہے، اس کے باوجود وہ رشتہ ختم کر دیا. ہمارے دوستوں کو پسند نہیں. کس گھٹیا پن میں ہمارا معاشرہ جا چکا، اور اس سے بھی بدترین ماحول ہو چکا. ہماری بچی، ہماری لڑکیاں کتنی بار لڑکوں کے سامنے بیٹھتی ہیں دکھانے کے لیے؟ بتاؤ، 10 بار، 20 بار، 25 بار
لڑکیوں کے بٹھانے کا منظر دیکھا جاتا ہے. لڑکے دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، لڑکے دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں. کوئی آتا ہے ایک ہفتے کے بعد اگلے مہمان آنے والے، لڑکی دیکھنا ہے. کتنا بڑا حال، لڑکی دیکھنا ہے، آ رہے ہیں اگلے ہفتے. آئے، دیکھے اور کھائے، عیش کیے، لڑکی پہ نقطہ لگا کے چلے گئے. دوسرا ہفتہ کوئی اور مہمان آیا، لڑکی کو دیکھا، عیب لگا کے چلا گیا. تیسرے ہفتے کوئی اور آیا، لڑکی کو دیکھا، عیب لگا کے چلا گیا. یہ کالی ہے، یہ ناٹی ہے، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کے دو چار بال سفید ہیں، یہ چلتی ایسی ہے، یہ بولتی ایسی ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھ ایسے ہے. ہزاروں عیبوں کا جو ہے بھنڈار لگا کے اور دھبا لگا کے آپ چلے گئے. فی ای صورت ما شاء رکبک، کون سے چہرے پر عیب لگا رہے ہو؟ جس چہرے کو ہم نے نہیں بنایا. یہ شکل اللہ نے بنائی، یہ رنگیں اللہ نے دی، یہ جسم اللہ نے بنایا. اللہ کی بنائی ہوئی شکل پر عیب لگا کے جا رہے ہو. اس سے بڑا جرم ہم سے اور آپ سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں نہیں پسند ہے سیدھا کہہ دو بھائی آپ کی لڑکی اچھی تو ہے پر ہمیں اس سے اور اچھی لڑکی تلاش کرنی. ایسا بول کے آ جاؤ. یہ کون سی بات ہے کہ یہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، اس کے دانت ایسے، اس کے ہونٹ ہیں، انچی ٹیپ لے کر جاؤ، اس کے کمر کتنے بائی کتنے کے ہیں، اس کا چہرہ کتنے بائی کتنے کا. نظارہ شادیوں کا مذاق بنا دیا آپ لوگوں نے. یہ معاشرے کی یہ حالت ہے میرے بھائی اور دوست. ذرا سوچو، ایک بچی جو ہوتی ہے نا، بیٹی اپنے ماں باپ کا دکھ دیکھتی ہے. ارے 20 بار بیٹھی لڑکوں کے سامنے، کسی نے ہم کو قبول نہیں کیا، 25 لوگوں کے سامنے بٹھایا گیا مجھ کو. لڑکی کے جذبات ہیں، اس کے ماں باپ کے بھی جذبات ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کے بعد بھی شرم ہے. 2500 بار جب لڑکی ریجیکٹ ہو گئی اور غیر مقبول ہو گئی، جانتے ہو وہ لڑکی خودکشی پر آ جاتی ہے. کہاں تک اپنے ماں باپ کے اوپر وہ میں بوجھ بنی رہوں گی؟ اس سے اچھا ہے کہ 2500 لوگ ہم کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اسی دنیا سے بھی ہم ریجیکٹ ہو جائیں. خودکشی کر لیتی ہیں، اپنے جان کو ہلاک کر لیتی ہیں. اللہ کی قسم، ایسے معاملے میں جتنی بچیاں بھی جان دے رہی ہیں ان کے قاتل کوئی اور نہیں، ہم اور آپ ہیں. یہ معاشرہ ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ ہمارے رسم و رواج ہیں کہ ایک بیٹی خودکشی کر رہی ہے، ایک بچی خودکشی کر رہی ہے، اور ایک بچی کا قاتل ہو کے ہم نمازی بنے ہیں، ایک بچی کا قاتل ہو کے ہم حاجی بنے، ایک بچے کا قاتل ہو کے ہم مسلمان بنے. شرم آنی چاہیے میرے بھائیوں. آج اس دروازے پہ گیا، کھٹکھٹایا، دیکھا، دھبا لگا کے چلا آیا. کل دوسرے بچی کے دروازے پہ گیا، اس کا چہرہ دیکھا، داغ لگا کے چلا آیا. تیسرے دروازے پر گیا، دھبا لگا کے چلا آیا اور پھر واپس آیا. ارے ذرا سوچو تو صحیح، اللہ سے ڈرو ایسی حرکتیں کرنے والوں، اللہ کا خوف کھاؤ. اس لیے کہ آج جو حرکتیں تم کر رہے ہو، آئندہ آنے والے دنوں میں کہیں اس سے بھی برا حال تمہاری اپنی اولاد کے ساتھ نہ ہو جائے. تمہارے گھروں میں بچیاں، یہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی خطرناک منظر ہماری اور آپ کی بچیوں کے ساتھ کہیں ہونے نہ پائے. اور یہ حال تم خود کر رہے ہو. اور تو یہ اور تو دنیاوی بات دیکھو، آپ 20 لڑکیاں دیکھ کے ریجیکٹ کر کے چلے آئے. یا 21ویں لڑکی آپ نے دیکھی، وہ آپ کو جنت کی حور لگ گئی، بہت اچھی ہے، اب اس سے شادی کرنی. اگر اس سے شادی نہیں ہوئی تو لڑکا بول رہا ہے میں مر جاؤں گا، میں پھانسی لگا لوں گا، یہ لڑکی میری آنکھوں میں اتر گئی. اچھا ٹھیک ہے، لڑکی کو لایا گیا، تو بھی دیکھ لے لڑکا تجھے شادی کرنی. لڑکی جب آئی سامنے، لڑکے والے کے ہاتھ میں آئینہ پکڑا دی. حضرت ذرا اس آئینے میں اپنی بھی شکل دیکھ لو ایک بار. لنگور کی شکل لے کے حور کو مانگنے آئے ہو، میں تمہیں بھگاتی ہوں، ریجیکٹ کرتی ہوں، چلو یہاں سے جاؤ، تم سے میں شادی، اتنی بندر کی شکل لے کے مجھے شادی کرنا. اب وہ لڑکا سوچنے لگا یار 20 لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیا، 21ویں لڑکی نے تو مجھ کو خود ریجیکٹ کر دیا، ہاں کیوں نہیں ریجیکٹ کرے گی؟ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. پھر ای صورت ما شاء رکبک، شکلیں تو اللہ بناتا ہے اور اللہ ہی ہمارے رنگ و روپ بناتا ہے. پھر یہ غرور اور یہ گھمنڈ کس چیز کا، اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کا ہے. یہ سماج اور معاشرے کا یہ حال ہے میرے بھائی اور دوستو. اسی طرح دیکھو شادی اور بیاہ کے سلسلے میں شریعت ہمیں ایک اور رہنمائی کرتی ہے، تعلیم دیتی ہے کہ شادی بلا ولی کے نہیں جائز ہے، ولی کا ہونا شرط ہے. اور یہ لڑکے کے لیے نہیں، لڑکی کے لیے، لڑکی کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے. کیوں؟ ولی جب تک اجازت نہیں دے گا لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی. کورٹ میرج کو اس لیے ناجائز اور حرام بولا گیا. ولی کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ نکاح بغیر ولی اور 2 گواہ کے جائز نہیں ہے، اور حرام ہے ایسا نکاح جو بغیر ولی کے کی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، کہ کوئی لڑکی بلا ولی کے اگر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، برباد ہے، اس کا نکاح جائز نہیں. کیا مطلب
کیا ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ولی کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی بچی یا اپنی بہن یا بھائی کو اختیار دیا گیا جو ولی بنے، باپ بنے گا، بھائی بنے گا، چاچا بنے گا، یہی ولی بنے گے، باپ نہیں ہے تو چاچا بنے، چاچا نہیں ہے تو بھائی بنے، ولی کئی کیٹیگریوں میں آتے ہیں. تو کیا یہ ولی کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اپنی بچی کی شادی کرے؟ نہیں، ولی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ولی ہیں تو اپنے بچی کی شادی وہاں کریں جہاں اسے منظور ہی نہیں، وہ راضی ہی نہیں. یہ اختیار آپ کو نہیں ہے. ولی بنانے کا مقصد شریعت نے جو رکھا ہے وہ یہ کہ وہ لڑکی ہے، عورت ذات ہے، وہ دماغ سے بھی کمزور ہے، وہ دور تک سوچنے سے بھی کمزور ہے، وہ کسی بھی مرد سے کہیں بھی دھوکہ کھا سکتی ہے. کھاتی ہے نا لڑکی، عورتیں کھاتی ہیں دھوکہ، غیر مردوں کے پھندے میں پھنس کے وہ دھوکہ کھا سکتی ہے. لڑکوں اور جوانوں کے جوش میں آ کر بچیاں، عورتیں یہ کمزور دل اور دماغ کی ہوتی ہیں، دھوکے میں اس لیے ولی کو شریعت نے اس کے اوپر شرط رکھ دیا کہ ولی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہاں یہ رشتہ میری بچی کے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح. وہ دیکھے گا، باہر کی ساری میٹرک وہ لائے گا پتا کر کے کہ یہ لڑکا میری بچی کے لائق. اس لیے ولی بنایا گیا، ورنہ اس وجہ سے نہیں کہ بغیر جہاں ولی جہاں چاہے اپنی بچی کی شادی کرے. ایک صحابی آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہو گئی میرے چچے زاد بھائی سے، اور میرے باپ نے میری شادی زبردستی کر دی، مجھے وہ شادی منظور نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت میں تمہیں اجازت دیتا ہوں نکاح ختم کر دو، نکاح فسخ کر دو. تمہاری رضامندی کے بغیر شادی تمہارے باپ نے زبردستی کر دی ہے، تو ایسا کرو نکاح ختم کر دو. تو صحابیہ کہتی ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی، میں گزارا کر لوں گی، مجھے فسخ نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا، گزارا کر لوں گی. تو پیارے نبی نے فرمایا جب گزارا کر لو گی تو شکایت کرنے کیوں آئی، شکایت لے کر کیوں آئی ہو؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے دربار میں شکایت اس لیے لے کر آئی تاکہ میں آپ کا جواب سنوں اور سماج کے سارے مردوں کو اور سماج کی ساری عورتوں کو یہ پیغام دے دوں، یہ میسج دے دوں کہ کسی باپ کا ولی ہونے کی حیثیت سے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بچی کی جہاں مرضی آئے شادی کر دے اور اس کی رضامندی کے بغیر شادی کر دے، یا جہاں وہ راضی نہ ہو وہاں لے جا کر اس کا رشتہ کر دے. میں یہ پیغام سارے باپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دوبارہ وہ کسی بیٹے کی زبردستی شادی کہیں اور نہ کرے. تو بغیر ولی کے شادی نہیں، لیکن ولی کا ایک سرپرستی کے حق میں جاتی ہے. ایک طرح شریعت شادی بیاہ کے تعلق سے ایک ہمیں اور بھی تعلیم ملتی ہے. دیکھو کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے جائے کسی کے سامنے، کوئی بھائی اپنے بہن کا رشتہ لے جائے، سماج اس کو معیوب سمجھتی ہے، سماج اس کو غلط سمجھتی ہے. بیٹی کا رشتہ آیا ہم آگے ضرور بیٹی میں کوئی عیب ہوگا، اس سے آگے ہمارا دماغ دوڑ جاتا ہے، ہم بدزنی کے شکار ہو جاتے. عیب ہے تبھی تو ڈھونڈ رہا ہے گلی گلی، عیب نہیں ہے، وہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے، وہ آگے بڑھ کر اپنا رشتہ اپنی بیٹی کا پیش کر سکتا ہے. میں اشارہ کر دوں سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر ہے، اور وہاں جب آپ مدین میں گئے اور اس کنویں کے پاس جہاں مرد پانی پلایا کرتے تھے، دو عورتیں بھی تھیں، مرد جو ہے دور بکریاں چرا رہے تھے، عورتیں بکریاں لے کر کھڑی تھیں. وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، بچیوں کی بکریاں لی اور کنویں سے پانی پلا کے گھر روانہ کر دیا. جب گھر گئے تو بوڑھے باپ نے کہا ماجرا کیا ہے، آج خلاف معمول بہت پہلے آ گئے، وہ جلدی آ گئے. تو بچیوں نے کہا کہ ایک مسافر اجنبی ملا اور ہماری بکریوں کو جو ہے پانی پہلے پلا دیا اور ہم چلے آئے. تو بوڑھے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسافر اجنبی ہم پر اس نے احسان کیا ہے، ایسا کرو جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، ہم اس کو اس کے احسان کا بدلہ دیں گے. ایک بچی، قرآن کہتا ہے ایک بچی شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور کہنے لگی آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے باپ نے آپ کو بلایا ہے بدلہ دینے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور پھر باتیں ہوئی اس بوڑھے باپ سے، اور موسیٰ نے پورا واقعہ بتایا کہ میں مصر سے آیا ہوں، فرعون جیسے ظالم سے نجات پا کے آیا ہوں. تو یہاں اس باپ نے کہا جو ہے صبر کرو اور خوش ہو جاؤ، ایسی جگہ آئے ہو جہاں ظالموں سے تمہیں نجات مل گئی، یہ پرامن اور شانتی کی جگہ ہے، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ان دو بچیوں میں سے، ان دو باپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا، قرآن مجید میں وہ آیت موجود ہے، ایک بیٹی نے کہا یا ابت استاجر، ابو جان یہ جو نوجوان ہے بہت طاقتور ہے اور امانت دار بھی ہے، نیک بھی انسان بھی لگتا ہے، ایسا کرو اس کو اپنے گھر کام کے لیے رکھ لو. دیکھو اشارہ دیکھو، بیٹی کہہ رہی ہے اس کو اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لو، اور مقصود یہ تھا کہ آپ اپنے گھر کا اسے داماد بنا لو.
اور وہ باحیا تھی، باشرم تھی، اور وہ زبان سے کہہ نہیں سکتی تھی، اشارے لفظوں میں اپنے باپ سے شادی کی درخواست کر دی، کہا اسے کام پر رکھ لو، اور باپ بھی بڑا دور اندیش تھا، ہوشیار عقلمند تھا، کہا میری بیٹی سے اپنا شوہر بنانا چاہتی ہے، وہ کام کے لیے رکھنے کی بات کہہ رہی تھی، اور بوڑھے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ شادی کی فرمائش کر دی کہ میں اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک بچی کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ یہاں بیٹی نے آگے بڑھ کر اپنے باپ سے درخواست کیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر ہمارے سماج میں کوئی بیٹی کسی نوجوان کو دیکھے وہ دیندار ہے، وہ نمازی ہے، وہ تقویٰ گزار ہے، وہ بیٹیاں بھی اپنے باپ اور ماں سے آ کے درخواست کر سکتی ہیں یہ نوجوان دیندار ہے، امانت دار ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور باپ بھی اپنے بیٹی کا رشتہ سامنے والے لڑکے کے پاس لے جا سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ ہاں یہ اور بات ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ کوئی لڑکی باپ سے کہے، کوئی لڑکی ماں سے کہے میں اس نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ امین ہے، امانت دار، کوئی حرج نہیں، کوئی غلط نہیں۔ غلط تو تب ہے، اور 1000 بار غلط ہے، 100 بار غلط ہے کہ کوئی لڑکی بغیر ماں باپ سے پوچھے کسی دوسرے لڑکے سے رابطے میں آ جائے، موبائل پہ واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے لگے۔ یہاں غلط ہے، یہ 1000 بار غلط ہے کہ بغیر اپنے باپ کے مشورے سے، بغیر اپنے ماں کے مشورے سے، اور وہ ناجائز طور پر کسی اور لڑکے سے رابطے میں آ جائے، یہاں غلط ہے۔ ورنہ لڑکی کا یہ ادا غلط نہیں کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اجازت دی ہے شریعت نے، شریعت ہماری اتنی تنگ نہیں ہے، کشادہ ہے، اس کی تعلیمات کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور سماج سے شادی بیاہ کے حوالے سے جو غلط رسوم و رواج چل رہے ہیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو، ورنہ یہ امت مسلمہ ضلالت و گمراہی کے نہ جانے کون سے گڑھے میں جا کر گرے گی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ شادی بیاہ کا جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو شادی بیاہ کے سلسلے میں تعلیمات شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور توحید پر اور شریعت کی تعلیمات پر زندہ رکھے، اور ہماری موت اور وفات ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن فعنیکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔